کیا دعا مانگتے وقت کسی کا وسیلہ دینا شرک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ توسل، وسیلہ دینا، یہ شرک ہو ہی نہیں سکتا. یعنی شرک کی جتنی بھی ڈیفینیشنز کریں، اس کے جتنے اسپیکٹ بھی آپ دیکھیں گے، اس میں کسی پر بھی، کسی ڈیفینیشن پر بھی یہ نہیں آتا توسل. اور بھئی توسل کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، اے میرے مالک، اے مولا، تو ان اپنے مقرب کے واسطے سے ہماری دعا سن لے، ہمارے اوپر کرم کر، ہمارے اوپر رحم کر. یہ ہے توسل. تو شرک ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنانا. اس میں کون سی اللہ کی صفت کو ہٹ کیا جا رہا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو ہر چیز کو شرک بنانے کی عادت ہے. اس کا کوئی تعلق شرک سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو مستحسن ہے، یہ رائج ہے اسلام میں. یہ قطعی طور پر شرک نہیں ہے. شرک کی جتنی ڈیفینیشنز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک کے مطابق بھی یہ شرک نہیں بنتی ہے. لیکن یار لوگ ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو وہ فتوے لگاتے رہتے ہیں، لگاتے رہیں. یہ ہے نہیں. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ مشہور آیت ہے، وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب ظلم کر لو اپنے اوپر تو حضور کے پاس آ جاؤ. تو کیا آگے کرو؟ آگے اللہ سے استغفار کرو، اور پھر نبی بھی آپ کے لیے استغفار کرے. اس کے بعد اللہ آپ کو معاف کرے گا اور آپ کی توبہ قبول کرے گا. تو اب دیکھیں، پہلے آپ نے استغفار کیا تو یہ کافی تھا. پہلے تو اس سے وہ جو بت ہے نا، وہ بت جو بنایا ہوا ذہنوں میں، بدعقیدگی کا بت، وہ کیا اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ مجھے درمیان میں کسی توسل کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو وہ بت یہاں پہ پاش پاش ہو کے گر جاتا ہے اس آیت کی روشنی میں. یعنی یہ دیکھیں نا کہ اللہ جب کہتا ہے کہ میرے نبی کے پاس آئے، تو جانے والے پوچھ تو سکتے تھے نا. اگر آج کے اس ذہن والے لوگ وہاں ہوتے تو پوچھ لیتے نا کہ کیوں جائیں مولا، تو شارک سے بھی قریب ہے، میں تیرے سے معافی مانگ رہا ہوں، معاف کر دے نا مجھے، میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں. پوچھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں پوچھا. اچھا، پھر جب آ گئے، آنے کے بعد کہا جی اچھا مولا اب میں استغفار کر رہا ہوں، اب تو قبول کر لو، پاس بیٹھ کے ہوں آ کے میں جن کے پاس بھیجا تھا. اے شارک سے زیادہ قریب میرے مالک، تو نے حکم دیا، میں آ گیا در مصطفیٰ پہ، اب میں استغفار کر رہا ہوں، اب تو مان. وہ کہتا نہیں ماننا. وہ کہتا ہے کہ تم نے کر لی، اب میرا نبی بھی تمہارے لیے کرے، اس کے بعد میں تمہیں معاف کروں گا. اب دیکھو، اس سے بڑی بھی کوئی توسل کی کوئی دلیل ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ایک نبینہ صحابی ہیں، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس کا بالکل سند صحیح ہے، کہ وہ حضرت عثمان بن حنیف نے جو اس کو روایت کی ہے. ایک نبینہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں، نبینہ دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا صبر کر لے، بہتر ہے، یا کہتے ہیں تو دعا کر دیتا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا تو اب دعا ہی کر دے. تو حضور نے ان کے لیے دعا خود نہیں کی، حالانکہ آپ کئی معاملات میں دعا کرتے تھے، بلکہ آپ نے انہیں ایک دعائے توسل سکھائی اور کہا کہ اچھا پھر اگر تم نے آنکھیں ہی لینی ہے تو جاؤ، اور تمہیں یہ دعا میں تلقین کر رہا ہوں، جس میں اپنا وسیلہ آپ نے ان کو بیان کیا، اور اس دعا کے ساتھ جا کے توسل کرو، دعا کرو، اور 2 نفل پہلے پڑھ لینا 2 رکعت، اس کے بعد یہ کرنا، اللہ تمہاری آنکھیں لٹا دے گا. تو وہ دعا انہوں نے کی. اب وہ دعا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى اللہم شفعہ فی. یہ دعا حضور نے ان کو سکھلائی. اب دیکھیں، یعنی اللہ میں آپ سے دعا سوال کرتا ہوں
توجہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ان محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. اور یہ دعا انہوں نے خود سے نہیں، وہ بلکہ حضور سکھا رہے ہیں. تو پھر یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ نہ جانے کیسے یہ ذہنوں میں بات آ گئی. لیکن وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ واقعہ پیش آیا. لیکن اب میں سمجھ، آپ کا مطلب ہے کہ وفات کے بعد شرک نہیں. اچھا، اس کے نقلی دلائل تو بہت ہیں. اس کے نقلی دلائل تو بہت ہیں کہ وفات کے بعد بھی توسل ہے. میں صرف ایک ایسے اس پہ نہیں میں جاتا، چونکہ یہ ہمارا ٹاپک تو نہیں تھا کہ ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے، لیکن صرف میں ایک کامن سی بات آپ کو بتاتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو وسیلہ پیش کرتے ہیں، توسل پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا اس بندے کا زندہ ہونا، چلو میں آپ کے آسانی کے لیے سوال آپ کو دے دیتا ہوں، کیا اس بندے کا زندہ ہونا وسیلہ کا سبب بنتا ہے، یا اس کا اللہ کے ہاں مقرب ہونا تو وسیلہ بننے کا سبب بنتا ہے؟ اللہ کے یہاں مقرب ہونا. تو اگر مقرب ہونا زندگی میں تھا اللہ کے بندو، تو پھر وفات کے بعد کیا وہ مقرب نہیں رہے؟ حیرت ہے. اور اگر صرف زندگی ہی توسل کا سبب تھی تو زندگی تو میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، اور لوگوں کی بھی ہے، پھر سب کا توسل ہو. لیکن نہیں، زندگی نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہونا یہ اصل سبب ہے، یہ علت ہے جس کی وجہ سے ہم ان کا توسل کرتے ہیں. تو کیا وہ چھن جاتا ہے اعزاز مرنے کے بعد؟ کیا وفات کے بعد وہ اللہ کے ہاں جو ان کا تقرب کا مقام تھا وہ ختم ہو جاتا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح کہ جس سبب سے اللہ کے حضور جس ہستی کو وسیلہ بنا کے پیش کیا جا رہا تھا، وہ سبب تو بعد از وفات بھی موجود ہے، بلکہ وہ تو بہتر فارم میں آ گیا وفات کے بعد. زندگی میں تو انسان، میں یہ غیر نبی کی بات کر رہا ہوں، انبیاء سے کی بات نہیں کر رہا، غیر انبیاء سے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں. تو کبھی وہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں ان کے مقام میں، مرتبے میں، ان کے تقرب میں، لیکن بعد از وفات تو وہ بالکل کلیئر ہو گیا معاملہ. تو اب تو وہ ان کا مقرب ہونا زیادہ بہتر، زیادہ ایک ویلڈ، ایک اسٹرانگ ریزن بن گئی توسل کی. اس لیے یہ بات لاجیکلی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم زندہ ہے جی تو اس لیے توسل دیتے ہیں کہ چونکہ وہ زندہ ہے. بڑی مزے کا خیز بات ہے، بڑی.